بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ایک مسلمان ہونے کے ناطے یہ ویڈیو پوسٹ کر رہا ہوں۔ جس طرح پاکستان میں دوسرے مذہب کے لوگ رہتے ہیں، کرسچن اور اس کے علاوہ سکھ مذہب، ہندو، یہ جتنے بھی مذہب رہتے ہیں، 6 اقلیتیں ہمارے ملک میں رہتی ہیں۔ وہ سب ہمارے لیے قابل حیثیت اور قابل احترام ہیں، اور ان کی عزت اور احترام کرنا ہم پہ فرض ہے۔ کوئی بھی ایسا پاکستانی نہیں ہے جو ان کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ جو پاکستانی زیادتی کرتے ہیں یا ہوتی ہے، ان کا ریلیشن پولیٹکس کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ بات آپ کو ہم بتا دیں۔ یہ موضوع کا جو عنوان ہے یہ جائے گا سیما جی کے اوپر، اور یہ ساری آپ کی پولیٹکس کے اوپر یہ عنوان جائے گا۔ میں بتا دوں گا آپ کو تھوڑے سے ٹائم میں۔ پاکستان میں 21 کروڑ کے قریب ترین آبادی ہے۔ کیا وہ سارے بیوقوف ہیں؟ صرف ایک سیما جی کی بات جو مانی جا رہی ہے وہ اچھی ہے؟ اس میں مسلم بھی ہیں، غیر مسلم بھی ہیں، کرسچن بھی ہیں، پنڈت بھی ہیں، سب کچھ ہیں۔ کیا ان کو سب سہولتیں نہیں مل رہی پاکستان میں جو دوسرے پاکستانی عام کو ملتی ہیں؟ یہ بات آپ کو تھوڑی سی کنفرم کرتے دیتا جا رہا ہوں۔ میرا نام ہے ناصر قدیر جانو چک والا۔ تمہارے تمام چینلوں کو اوپن چیلنج ہے کہ صرف 5-6 سوال کریں گے، اس کے زیادہ اور کچھ بھی نہیں کریں گے، اور نہ ہی میں کسی کی بات کو ٹوکوں گا اور نہ کسی کی بات کو ہٹ کروں گا۔ جو کروں گا ایک ادا سے اور ایک طریقے سے بات کروں گا۔ جو بھی ہے مہابھارت ہے، رات کیا ہو کیا 2-3 پروگرام کے لگتے ہیں ہم کو، میں تو زیادہ تر مہابھارت دیکھتا ہوں۔ وہ یہ ساری باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سیما جی نے سب سے پہلے جو غلط کام کیا ہے، وہ ایک کرمنل ہے۔ وہ پاکستان میں آئے، پاکستان کے اوپر اس کے اوپر جو کیس بنتے ہیں وہ کیس ہینڈل کرے، پھر اس کے بعد وہ انڈیا جائے یا یورپ جائے یا امریکہ جائے، کینیڈا جائے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ نمبر 1، میں انڈیا کی ساری وہ پوسٹیں دیکھ رہا ہوں جو یوٹیوب کے اوپر آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ پاکستان کی ساری پوسٹیں میں دیکھ رہا ہوں جو بھی کسی نے پوسٹ ڈالی ہے۔ کسی نے سیما جی کو غلط قرار نہیں دیا۔ میں بتاتا ہوں، سیما جی سب سے بڑے ڈکیٹ ہیں۔ انہوں نے اس آدمی کا مکان سیل کیا، اور وہ خود بول رہی ہے کہ میں نے مکان سیل کیا۔ پہلی غلطی یہ ایک فراڈ کیا کیس سیما جی کے اوپر پاکستان میں دائر ہوتا ہے، لیکن کوئی پاکستانی آدمی اس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اور کوئی انڈین آدمی، بھارت کا کوئی عورت، کوئی مرد، کوئی پولیٹکس، کوئی ٹی وی، کوئی چینل، کوئی ایسی بات نہیں کر رہے۔ دوسرا، اس کے اوپر یہ الزام آتا ہے کہ اس نے 4 بچوں کو اغوا کیا اور اغوا کر کے دوسرے ملک میں لے کے گئی ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ جس طرح کسی ملک کا جہاز کو ہائی جیکنگ کیا جاتا ہے نا، تو دوسرے ملک جا کے اپنی ڈیمانڈ دی جاتی ہے کہ ہمارا یہ کام کرو گے تو ہم آپ کے شہریوں کو چھوڑ دیں گے۔ سیما جی نے اپنے ان بچوں کے باپ سے 4 بچے اغوا کیے ہیں اور دوسرے ملک میں جا کے بیٹھ گئی ہے۔ پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کے لوگ جو اس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں یا جو اپروچ رکھتے ہیں، ان کی یہ سب سے بڑی مسٹیک ہے کہ وہ انٹرنیشنل عدالت میں یہ کیس پینڈنگ کریں کہ یہ ملک کے 4 بچے اغوا کر کے لے گئے، جس میں سیما جی، ایک وہ چوسے ام جیسا سچن، اور اس کا باپ، وہ ہمارے لیے قابل احترام، اس کی ہم عزت کریں گے۔ سلام ہے چاچو جان آپ کو۔ اس کا باپ اور اس کی ماں، اس کو بھی سلام ہے۔ یہ 4 لوگوں کے اوپر ہم لوگ یہ کیس کرنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ملک کے 4 بچے یہاں سے اغوا کر کے ادھر لے گئے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ یہ تیسری بات، اس میں وہ لڑکا غلام حیدر
چاہے اس نے طلاق دی ہے چاہے اس نے نہیں دی, چاہے جو بھی وہ اندرونی معاملات پہ میں کوئی ڈسکس نہیں کرتا, نہ میں حیدر کی سائڈ لوں گا, نہ میں سیما جی کی سائڈ لوں گا, نہ میں سچن کی سائڈ لوں گا, نہ میں پاکستان کی سائڈ لوں گا. اس کا پیچھے جو پریوار تھا, بہن تھے, بھائی تھے یا باپ تھا, اس سے سیما جی نے یہ اجازت لی ہے کہ میں آپ کے بچے لے کے جا رہی ہوں. اگر میں غلط بات کہہ رہا ہوں تو میرا پورے ورلڈ میں تقریباً 7.5 ارب کے لوگ ہیں, کوئی ایک عورت بتا دے بغیر مرد کے ملاپ سے وہ بچہ پیدا کر سکے, بغیر ملاپ سے بچہ پیدا کر سکے, تو جو وہ سزا سیما جی ڈائٹ کریں گے, اور جن لوگوں سے جا کے وہ مدد مانگ رہی ہے ان لوگوں کا. اور مجھے شرم آتی ہے یہ بات کہنے کے اوپر کہ انڈیا کی دنیا کی دوسری بڑی آبادی ہے 1.5 ارب کے قریب, اور اس میں جتنے بھی میرے مسلمان بھائی آ رہے ہیں یا غیر مسلم بھائی آ رہے ہیں, جس مذہب سے بھی جو بھی تعلق رکھتا ہے, وہ آگے اس کو داد دیتا جا رہا ہے. یہ نہیں کہتا جا رہا کہ یہ ایک کرمنل ہے. آپ لوگوں نے اپنے سیاست, میں یہ ٹارگٹ کروں گا آپ کے پارلیمنٹ کو بھی, مودی جی, یوگی جی, اور وہ کیا نام ہے آپ کا جو وزیر داخلہ ہے اس کو کیا کہتے ہیں, جے مترالے, مشا جی, یہ سب کون سے لفظ استعمال کروں, بڑے اچھے لفظ کوشش کروں گا کہ استعمال کروں. یہ سب چنے منے بن کے بیٹھے ہوئے ہیں, چیلو میلو دیکھ رہے ہیں, یہ ایلو ایلو کیا ہے, یہ پیلو پیلو کیا ہے. یہ ایلو ایلو پیلو پیلو ان لوگوں کو بتایا جاتا ہے جن لوگوں کے پاس کھوپڑی نہیں ہے. ہمارے پاس کھوپڑی ہے. آپ لوگوں نے یہ صرف اور صرف سرکل چلایا اپنی الیکشن کا 2024 کا. اس عورت کو میں نہیں کہتا کہ پاکستان بھیجو, میں نہیں کہتا اس کو انڈیا بھیجو یا جہاں بھی بھیجو, ہم اس کی جان کی بالکل اس کو یہ نہیں کہتے کہ اس کو کوئی مار دے, لیکن جو اس نے پاکستان کی سرزمین کا جو قانون کو ہاتھ میں لیا ہے, اس کو ازالہ بھگتنا چاہیے. یہ بات میں کنفرم کر رہا ہوں. یہ میں انڈیا کی ہندو بہنوں کو بھی کہتا ہوں, مسلمان بہنوں کو بھی کہتا ہوں, مسلمان بھائیوں بھی کہتا ہوں, سب کو کہتا ہوں. اگر ان باتوں میں غلط ہوں تو مجھے ضرور کمنٹ میں بتائیں کہ آپ نے غلط بات بولی ہے. وہ ہمارے ملک کے 2 اس کے اوپر قانون لاگو ہوتے ہیں, ایک اغوا کا اور ایک فراڈ کا. وہ کون سی میری جائیداد, تیسرا آدمی کون ہوتا ہے جو بیچتا ہے, مجھے یہ بتا دیں نا. یہ حیدر کی جائیداد تھی, حیدر نے خود پیسے بنا کر اپنے لیے مکان بنایا, اور سیما جی نے اور سچن جی نے وہ مکان بیچ دیا ہے. یہ دونوں فراڈیاں ہیں. میں تو کہتا ہوں کہ آپ کی وہ جو کیا نام ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماری وہ اسپیشل برانچ بھی گئی ہے, ہمارے جو ملک کے زیادہ رکھوالی کرنے والی بڑی بڑی راؤ جو بھی آپ کی ایجنسیاں ہیں وہ ساری گئی ہیں. ان ایجنسیوں نے کیا ڈھونڈا ہے, کیا ڈھونڈا ہے؟ وہ بس ایک سا آپ کو وہ نقطہ لگا ہوا, آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی آئی ایس آئی. آئی ایس آئی اتنی فارغ نہیں ہے کہ وہ ایک لڑکی کے پیچھے اتنا ٹائم ضائع کرے. آئی ایس آئی کے پاس اور بھی بڑے کام ہیں, ٹھیک ہے. تو ان کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کرنا ہے یا کیا نہیں کرنا. انہوں نے یہ ایک جگنو جا آدمی کو استعمال کرنا تھا, اس کے ان کو لوگوں کے پاس اتنی بڑی پولیٹکس کو, اتنے بڑے لوگ پیسوں والے کو چھوڑ کے ان کو یوز کرنا تھا, جاتے ہی پکڑے جاتے. یا آپ کو اے ایف ٹی کے پتہ نہیں کیا کہ آپ کی ایجنسیوں نے آپ نے نام رکھے ہوئے, ان ایجنسیوں نے کیا گنگالا ہے, کیا نچال کر رہے ہیں. میرے بہت سارے عالم لوگ ہیں پاکستان میں, انڈین مسلمان عالم جو تھے, انہوں نے بھی بڑے بڑے اوٹ پٹانگ بیان دیے ہیں. اگر آپ کو بیان دینے ہیں تو آپ دیتے جائیں, فیس بک پہ جائیں, جدھر بھی جائیں, ہمیں کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن جو سچ کی بات ہے اور جو حق کی بات ہے اس کو بھی کریں. سیما جی نے سب سے پہلے پاکستان کی سرحد کو عبور کیا اور دوسرے ملک میں جا کے پاکستان کی بےعزتی کی ہے, اور پاکستان کی شاید کوئی دفعہ ہوگی جس کے اوپر اس نے اتنی بکواس کی ہے اور اتنی غلط باتیں کی ہے کہ جتنی بھی عورتیں ہیں پاکستان کی ان کو سب کو اس نے قصوروار ٹھہرا دیا ہے. کیا جو لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو پھر ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں. سیما جی کی ابھی زندگی شروع ہوئی ہے, 27 سال عمر بتا رہی ہے, یا 24 جتنی بھی ہے, مجھے کوئی لینا دینا نہیں ہے. سیما جی کے آگے جاتے جاتے دیکھنا اس کی زندگی میں کیا کیا آئے گا.
ہم نہیں کہتے کہ سچن صاحب کو چھوڑ دے یا سچن اس کو چھوڑ دے, ہمیں کوئی بھی ایسی بات نہیں کرتے, لیکن یہ بات آپ سے ضرور کرتے ہیں کہ سیما جی کی وجہ سے اب پاکستان کے دوسرے شہری ڈسٹرب ہو رہے ہیں, تو اس میں ان لوگوں کا کیا قصور ہے ہمیں بتا دے. یعنی کہ اگر سیما غلط کام کرتی ہے تو اس کا ازالہ میں بھگتنا ہے, اگر یا میں کوئی غلط کام کرتا ہوں تو اس کا کوئی نقصان یا اس کا کوئی بھی سد باب وہ دوسرا آدمی لے گا نہیں, جو قصوروار ہوتا ہے اس کو دیں. سب سے پہلے تو سیما جی آئے ہمارے ملک میں تو کوشش کروں گا گورنمنٹ کو کہ جتنی دیر تک اس کے وہ جو اس کے اوپر کیس بنتے ہیں, ایک اغوا کا 4 بچوں کے اغوا کا کیس ہے اس کے اوپر, اور دوسرا اس کے اوپر مکان بیچنے کا فراڈ کا کیس ہے, اور تیسرا کہ اس نے دوسرے ملک میں بغیر قانونی انٹر ہونے کی وجہ سے بارڈر کراس کیا, اور اس کا یہ 3 شکیں اس کے اوپر لگتی ہیں, اس کے علاوہ اور بھی ہوں گی. اور جو اس نے بغیر وجہ سے لوگوں کی دل آزاری کی ہے, اس کی بھی کوئی شک نکلی ہوگی, گورنمنٹ ہے تو اس نے بنائی ہوگی کوئی نہ کوئی, وہ بھی. یہ 4 قانون سیما جی کے اوپر پاکستان میں بنتے ہیں. سیما جی پاکستان آئیں اور وہ اپنے 4 کیس کلیئر کریں, پھر جائے جہنم میں جائیں یا جدھر بھی جائیں, وہ جانے کی بات ہے. وہ کون ہوتا ہے جو اپنے باپ سے اپنی اولاد چھین کے لے جاتا ہے, بیٹیاں بیٹے اولاد چھین کے لے جاتا ہے؟ یہ سیما جی یا سچن جی یا انڈیا کی 1.5 ارب کے قریب آبادی ہے, اس سے میرا یہ سوال ہے, ٹھیک ہے. اگر یہ سیما جی کی باتوں سے نہیں پاکستان کی ریاست چلتی, یا سچن جی کی لو سٹوری یا ایلو ایلو پیلو پیلو پیار, اس سے انڈیا کا نظام نہیں چلتا. انڈیا کا بھی ایک اپنا نظام ہے, اس کے تحت وہ ملک چلتا ہے, اور پاکستان کا بھی ایک اپنا نظام ہے جس کے اوپر وہ ریاست قائم ہے. تو آج کے بعد ٹی وی والوں سے بڑی موزبانہ سے گزارش ہے کہ اوٹ پٹانگ کی باتیں شیئر کرنے سے ذرا گریز کریں. مجھے ان 3 سالوں کا جواب دیں, مکان کی فراڈ, بچوں کی اغوا اور سرحد کا پار کرنا, یہ 3 قانون اس کے اوپر لگتے ہیں. اور چوتھا قانون ہے جو اس نے 21 کروڑ عوام کا دل آزاری کی ہے, اس وجہ سے یہ سارے ایکٹ جڑے ہیں اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. آپ کی ایجنسیوں کو میں کیا بتاؤں, وہ یہ دیکھو چھنکنا اس کو کہتے ہیں, ہم ان کو صرف چھنکنے کا پتہ ہے کہ چھنکنا کیسے چلتا ہے, بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گا. ہم سب لوگوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں. انڈیا کا اگر سیاسی موضوع اس ٹائم گرم ہے, ماحول چینج ہے, الیکشن کے قریب ہے, تو کوئی اور طریقہ نکالیں. مسلمانوں کو یا ہندوؤں کو آپس میں لڑا کے کیوں اپنا کارڈ کھیل رہے ہیں؟ کارڈ اس طرح نہیں کھیلتے, کارڈ اس طرح کھیلتے ہیں کہ اپنی محنت کرتے ہیں اور کارڈ کھیلتے ہیں. اوکے, فی امان اللہ صاحب کا, اللہ حامی و ناصر, خدا حافظ.